نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دینی اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ لائف زندگی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر جائز مقصد اور دلی مراد پوری ہوتی ہے، اور ہر مشکل، پریشانی اور تنگی سے اس کو نجات ملتی ہے۔ غالباً بغداد یا بصرے کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا، اور وہ مسلمان اس یہودی پڑوسی کے ساتھ بڑا حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ بار بار ایک جملہ کہتا تھا کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ جو بھی کوئی اسے ملتا، یہ اپنا جملہ ضرور دہراتا، چونکہ اس کو یقین کامل تھا، اور درود شریف کے فوائد، انوارات، ثمرات، برکات وہ اپنی زندگی میں بارہا دیکھ چکا تھا۔ اپنے یقین کامل اور ان فوائد اور ثمرات کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ جملہ دہراتا تھا، اور پڑوسی ہونے کے ناطے اس یہودی کو ہر وقت یہ جملہ سننا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہودی نے ایک سازش کی کہ اس کو میں جھوٹا ثابت کرتا ہوں۔ سازش یہ تیار کی کہ وہ سنار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ایک ایسی انگوٹھی بنا کر دو جو آج تک آپ نے کبھی کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ اس نے انگوٹھی بنا کر دی۔ یہ سیدھے اس مسلمان کے پاس لے کر آیا اور اس نے بٹھایا، خاطر تواضع کی، پھر اپنا جملہ دہرایا کہ درود شریف کی وجہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ تو یہودی نے دل میں کہا کہ میں آپ کا یہ یقین اور اس بات کو ابھی آپ کے دل سے نکال دوں گا۔ میں دل میں یہودی یہ کہتے ہوئے خوش ہوا اور کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اور میرا یہ سرمایہ ہے، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، یہ اپنے پاس رکھ دو، سنبھال لو۔ چلا گیا۔ اس مسلمان نے وہ انگوٹھی اپنی بیوی کو دی اور ایک تاکچے میں رکھ دی۔ ان کو کیا خبر کہ یہودی کے دل میں کیا ہے اور اس نے کیا سازش بنائی ہے، اور اس کو کیا خبر کہ درود شریف کی کتنے انوارات اور برکات اور ثمرات ہیں۔ رات کو کسی بھی طرح وہ یہودی ان کے گھر میں کودا، تلاش کے بعد اس کو انگوٹھی مل گئی اور چھپا کر چلا گیا۔ صبح سفر پہ گیا، کشتی میں بیٹھا اور گہرے سمندر میں اور گہری جگہ پر پانی میں انگوٹھی پھینک دی۔ کچھ دن وہاں رہا۔ ایک دن جس دن یہ یہودی واپس آیا، اس دن یہ مسلمان صبح صبح دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے مچھلی کے شکار کے لیے گیا، اور اس نے ایک بڑی مچھلی پکڑ لی اور گھر لے آیا۔ بیوی سے کہا کہ صاف کر لو اسے۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا۔ جیسے یہودی آیا تو اس نے کہا آ جاؤ، دعا سلام کی۔ یہودی آیا اور اسے بٹھایا، کہا صبر، میں مچھلی کا شکار کر کے لایا ہوں، آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں۔ جیسے اس کی بیوی نے مچھلی کاٹی اور اس کا پیٹ چاک کیا تو دیکھا وہی انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی، اور اس نے فوراً اپنے شوہر کو بلایا، کہا یہ دیکھو۔ اس شوہر نے کہا کہ جاؤ، جو انگوٹھی ہم نے اندر رکھی تھی وہ لے کر آؤ۔ دیکھا وہاں انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ فوراً وہ انگوٹھی لائی اور یہودی کے ہاتھ میں دی کہ یہ اپنی امانت لے لو۔ جیسے یہودی نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دیکھی، اس کا رنگ کالا، پیلا اور نیلا ہو گیا، اور مسلمان نے فوراً اپنا وہی جملہ دہرایا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر جائز دلی مراد اور تمنا پوری ہوتی ہے۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا تو یہودی رونے لگ گیا
اور اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے غسل کے لیے کوئی جگہ دو۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فوراً یہودی نے غسل کیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اس یہودی نے اپنا سارا واقعہ اور دل کی ساری وہ جو منافقت تھی، جو چال و ساز تھی، وہ بیان کی اور کہا کہ واقعی جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر دلی مراد اور تمنا اس کی پوری ہوتی ہے، ہر غم ہم مشکل اور پریشانی اور تنگی سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا بھی یقین کامل بن گیا کہ واقعی درود شریف ایک بہت بڑی دولت ہے۔ میرے دوستو، یہ اتنا عظیم سرمایہ، اتنی عظیم دولت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم کثرت سے جو ہے نا کثرت سے صرف دو کام کرنا شروع ہو جائیں، نماز کی پابندی کے ساتھ، رزق کے حلال کے کھانے پینے کے ساتھ، کثرت سے درود شریف اور کثرت سے استغفار۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہماری زندگی میں نا وہ سکون، وہ خوشیاں، وہ برکتیں، وہ لذتیں آئیں گی نا کبھی آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔